رسول بخش رئی صاحب، آپ کی نظر میں یہ جو سارے ایونٹس ہمارے پینل نے گنوائے ہیں، نیازی صاحب نے اور سلمان غنی صاحب نے، اس سے ہمارا امیج کیا جائے گا باہر؟ ہم ایک اتنے بڑے ایونٹ کی میزبانی کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے اندرونی حالات ایسے ہیں، سوالات تو اٹھیں گے یقیناً۔ یہ نہیں ہے کہ اٹھیں گے، اٹھ رہے ہیں اور اٹھتے رہے ہیں، یہ پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان کا اس وقت دنیا میں دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ جو دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ امیج کا ہے۔ ہم جتنا بھی پراپیگنڈا کریں اپنے بارے میں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، دنیا ہمیں ٹھیک نہیں دیکھ رہی۔ تو اس موقع پہ کہ جب کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے لوگ یہاں پہ ان کے وزراء اعظم اور صدر آ رہے ہیں، تو اس موقع پر جو سیاسی خلفشار ہے اور کشمکش ہے اور لڑائی ہے، اس سے تاثر حکومت کے بارے میں بھی صحیح نہیں جاتا، اور پاکستان معاشرے اور ہماری سیاسی جماعتوں اور ہماری جمہوریت یا جو بھی اس کو آپ کہیں جو بھی نظام ہے، اس کے بارے میں تاثر صحیح نہیں بنتا پاکستان سے باہر۔ تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، لوگ یہاں پہ جو ہزاروں کی تعداد میں آیا کرتے تھے ٹورسٹ، وہ نہیں آ رہے، تو امیج ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ اور اس موقع پہ ہمیں تو ایکتا دکھانا چاہیے تھا، یکجہتی دکھانی چاہیے تھی، ہم آہنگی دکھانی چاہیے تھی، نہ وہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسے انیشیٹو ہیں 18 فروری کے انتخابات کے بعد سے، اور نہ حزب اختلاف جو اس وقت، لیکن حکومت تو دعوے کر رہی ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، مہنگائی کی شرح میں کمی ہوئی ہے، سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ ابھی ملیشین وزیر اعظم کے دورے سے انہوں نے بڑی امیدیں وابستہ کی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ان سب کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہے۔ آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کی سیاست اسی طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں، کوئی سبوتاژ نہیں کر سکتے۔ حکومت اگر کرنا چاہے تو حکومت کر دیتی ہے، اگر یہ شور مچانا بھی چاہیں، جلسے جلوس نکالنے بھی چاہیں، اگر یہ کچھ نہیں کر سکتے تو اگر اصلاحات اداروں کی نہیں کر سکتے جو ان کو کرنی چاہیے، پرائیویٹائزیشن نہیں کر سکے ابھی تک جو کرنی چاہیے، تو اس کی ذمہ دار آپ تحریک انصاف کو نہ ٹھہرائیں۔ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پاکستان کی سیاست میں ٹھہراؤ آنے کی ضرورت تھی وہ نہیں آ سکا، اور تحریک انصاف ان کو کوئی سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس موقع پہ اگر پولیٹیکل میچورٹی ہوتی دونوں سائڈز پہ، تو یہاں پہ فائر بندی کی ضرورت تھی، سیز فائر کی ضرورت تھی، تاکہ یہ ایونٹ ہو جائے، اس کے بعد آپ سیاسی جنگ جاری رہیں۔ کیونکہ پاکستان میں جو سیاسی جنگ ہے یہ 1970 سے ابھی تک جاری ہے، ختم نہیں ہوئی۔ اس میں پازے آتے رہے ہیں، فریق بدلتے رہے ہیں، میدان ایک ہی ہے، اور گھوڑے بھی وہی ہیں، شاہ سوار بھی وہی ہیں، تو یہ تو جاری رہے گا۔ لیکن اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ وہ ایسا ہنگامہ برپا کریں کہ ان کے خلاف طاقت کا استعمال ہو، ریاسی طاقت کا، جس طریقے سے آج ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہ انتظامات اسلام آباد کے بدلے ہیں، تو اس سے کیا تاثر آئے گا پاکستان کے ملک سے باہر کہ ہماری پولیس، ہمارے آپ نے بتا دیا کہ تحریک انصاف کے اصل میں عزائم کیا ہیں، لیکن آپ دونوں طرف پولیٹیکل میچورٹی کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری سائڈ کی تو ہم پہلے بعد میں بات کریں گے۔ رسول بخش رئی صاحب، پی ٹی آئی کی سیاست پر تو ہم نے بات کی ہے، حکومت احسن انداز میں اس معاملے سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، حکومتیں ماضی میں بھی ایسا ہی کرتی رہی ہیں جس طرح یہ حکومت کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت ہو یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی ہو یا مسلم لیگ نون کی ہو، جب ان کی سیاسی جنگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی تو یہی ہوتا تھا، گورنر راج بھی لگتے تھے، جعلی مقدمات بھی قائم ہوتے تھے، اور بالکل وہی ہو رہا ہے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ تو حکومتوں کا طرز عمل کوئی مختلف نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ میں سیاسی مسائل کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی روایت ہم قائم نہیں کر پائے، نہ ہم آئین کی بالادستی کی، نہ عدلیہ کی آزادی کی، اور نہ پارلیمان کی بالادستی کی، کہ پارلیمان ایک علیحدہ ادارہ پاکستان میں کبھی تھا نہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ پارلیمان کی حیثیت کا تعین ہوتا ہے کہ آپ کا سیاسی جماعتوں کا نظام کیسا ہے، ان کے اندر جمہوریت ہے یا نہیں ہے۔ اس سے پھر پارلیمان کے اندر جو اراکین بیٹھے ہوتے ہیں وہ آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل پابند ہیں اس حکم کے جو ان کے پارٹی کے سربراہ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ تمام سیاسی جماعتوں کا یہ قصہ ہے، تو اس کی وجہ سے پارلیمان ایک علیحدہ حیثیت اختیار نہیں کر سکی
کہ جس میں جا کے لوگ یا سیاسی تنازعات وہاں پہ حل ہو سکتے تھے. جب وہ روایات قائم نہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ریاستی اداروں کا سہارا لیتے ہیں جس میں رینجرز ہے، پولیس ہے، مجسٹریٹ ہے، انتظامیہ ہے، عدلیہ ہے. اور انتظامی طریقے سے جب آپ کا آپ کی جو ایک طے ہے وہ ناکام ہوتی ہے تو دوسری طے پہ آ جاتے ہیں، وہ ناکام ہوتی ہے تو تیسری کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ کھیل کافی عرصے سے جاری ہے. حل سب کو معلوم ہے کیا ہے کہ ایک آزاد اور شفاف انتخابات، آئین کی بالادستی، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری، ہم آہنگی اور انتخابات کے جو نتائج ہیں وہ سب کو تسلیم کر لیں. تو یہ اگر روایت وہ نہیں ہوتی تو پھر آپ پولیس کا سہارا لیتے ہیں، مقدمات میں مقدمات درج کرتے ہیں. تو یہ جو اس وقت کی کیفیت ہے اس سے تو کشیدگی، تناؤ اور سیاسی جنگ میں سمجھتا ہوں جو ٹھیک ہے، تقریباً 55 سال موجودہ پرانی ہے محاذ رائے وہ سے ابھی آپ تک کو اس سیاسی طریقے سے حدت جاری میں رہے اضافہ گی. ہوتا دکھائی